بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ڈیالہ جیل کے اندر ایک بیرک کی صفائی ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑے کریکٹر کے لیے پھندا تیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا ایشو ہے، اس کی میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی اور جو باتیں میرے تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اور بڑا بندہ ہے یہ، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن پائندے کام بڑے چھوٹے نکل رہے ہیں، مگر بہرحال یہ پھر بھی الزامات ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں جو ٹویٹ کیا تھا صدیق جان صاحب نے گزشتہ رات، اور میں نے اس کے اوپر ولاگ کیا اور اس میں نے گزارش کی کہ یار مہربانی کرو، عارف علوی صاحب تک ذکر سمری نہیں پہنچی، وہ ذکر سمری نہیں سی گئی جب میں نے ولاگ کیا تھا، اور اس ولاگ کے اندر میں ٹائم بتایا تھا کہ اس وقت تک نہیں پہنچی تھی۔ اچھا، اب جب سمری نہیں گئی تو پائن پھر تسی کس طرح کہی جا رہے کہ انہیں نگار کرتا بلان تو، مگر پھر ہوا یہ کہ جناب جو دنیا ٹی وی ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر میں نے یہ خبر پڑھی کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے زبانی طور پر منع کر دی کہ بھاجی پہلے مخصوص نشستہ جڑیاں نے انہاں دا فیصلہ کرو، پھر میں اجلاس کی سمری پہ سائن کروں گا۔ اچھا، اب اس میں آپ کو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 91 کی کلاس 2 جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ کہتی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ 21 دن کے اندر اجلاس بلانے کی پابند ہے الیکشن ڈے سے۔ 8 کو الیکشن ہوا، 21 دن ہور پالو پائندے دا مطلب کی ہوا 29 فروری، اور یہ تو لیپ کا سال ہے، تو لیپ کے سال میں 29 دن ہو گئے، ورنہ یہ 1 مارچ کو اجلاس باہر ہونا تھا، ہر صورت میں ہونا تھا۔ اب اگر یہ نہیں بلائیں گے عارف علوی صاحب تو اجلاس از خود سپیکر کال کر لے گا، اور سپیکر کال کر کے تو جناب کہے گا بھائی تھے اپنا وہ کرو سلسلہ شروع، اور سپیکر کو نا راجہ پرویز شرف اتنے کڑا سپیکر یوتھیا کو بیٹھا ہے، وہاں پر راجہ پرویز شرف صاحب بیٹھے ہیں جو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں اور پنجاب کے صدر ہیں، تے بھائن وہ بڑے آرام دے سارا کام ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر عارف علوی صاحب ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دنیا ٹی وی والوں نے کہا زبانی طور پر انہوں نے یہ موقف دیا ہے، انہوں نے یعنی ریٹن کوئی چیز کو ریجیکٹ یا سلیکٹ نہیں کیا، سائن بھی نہیں کیے اور ریجیکٹ بھی نہیں کیا، تو اگر کوئی ایسی وہ حرکت کریں گے تو میرا خیال ہے یہ سریخن جاتے جاتے ایک کیا کہتے ہیں چودھری دے کار کے گند کرنے والی گل ہوئے گی، چودھری کٹن بھی بڑا۔ میں ویسے خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عارف علوی صاحب ظاہر ہے صدر پاکستان ہے، یار میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں وہ حقیقت ان کو معلوم ہوگی، ظاہر ہے آئینی ماہرین ان کے پاس بھی ہوں گے، نہیں تو تسی اس طرح کرو جس نے پی ٹی کا چیئرمین بننے سے انکار کر دیا، جناب علی ظفر صاحب بیرسٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے جینوئنلی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آئین کو وہ سمجھتے ہیں، ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے ان کو قانون کا نہیں پتا، آئندہ نہیں پتا، سارا کچھ پتا انہوں نے، تو وہ ان سے پوچھ لے سر بلا کے، مطلب آپ بیرسٹر گوھر سے بلا کے پوچھ لیں، یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا اس کے اندر، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں حضور، جا رہے تو اڈے ہوں ویسے ہی اخیرلا ٹائم آ گیا، صدارت کی بات کروں، اللہ پاک آپ سمیت سب کو لمبی زندگی اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے مطلب اچھا ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، پیڑا ٹیسٹ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہر اب عارف علوی صاحب چونکہ ظاہر ہے عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کے چاہنے والے ہیں، تو جیڑا انہوں نے وائرس کا شکار ہوئے پائے نو دا ٹھیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر یہ ایک معاملہ تھا، اور میں اب اصل بات کی طرف آنے لگوں، جو وڈا پرندہ اور وڈا بندہ اور پھندا اور آگے ڈیالہ جیل کی صفائی سوئی والا معاملہ ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگوں۔ دیکھیں، ایک پی ٹی آئی انسائڈر کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ ایکس سابقہ ٹویٹر، اس کے اوپر بہت زیادہ مقبول ہے، اس نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کی ہیں اور بڑی خطرناک وہ باتیں ہیں۔ ویسے تو کچھ چیزوں کی جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت ہم جیسے لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ ادھر پنجاب کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے ایک بل پاس کرا رہے ہیں پی ٹی والوں، اور یہاں پر آپ نے وہ بل پاس کرایا، اور اس کے بعد جناب صدر جڑا تہاڈا وہ باقاعدہ وائلیٹ کر رہے ہیں، تو کوئی خدا دا خوف کرو۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نومبر 2019 کے اندر نا ایک تنظیم ہے برنگنگ سمائلز۔ اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے نا ڈینٹل سرجن ہیں، ان کے بیٹے عواب علوی بھی ڈینٹل سرجن ہیں۔ اب جو علوی ڈینٹل کلینک کے نام سے کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے ادارہ، اس سے علوی صاحب ابھی تک
جڑے ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے نا, پھر آپ کو الگ ہو جانا چاہیے, وہ نہیں ہوئے. لیکن اب ہوا یہ کہ $25 ملین کا معاہدہ کیا گیا. یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں وہ جو ویب سائٹ ہے جو ساری ڈیٹیل ہے جو کہ پی ٹی آئی انسائڈر نے دی ہے اور ٹویٹر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یہ میں کوئی مطلب کوئی درک لا کے کوئی جناب پٹواری کے ہاتھ مار کے کوئی شے نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, یہ سب مارکیٹ میں چل رہی چیز میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ سے نہ گزری ہو, اور دوسرا اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں ایکچولی آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا. اچھا یہ معاملہ یہ ہے کہ نومبر 2019 میں انہوں نے گورنر ہاؤس سندھ کے اندر, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو الوی ڈینٹل کلینک ہے وہ ذاتی کاروبار ہے, اور اس کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی ہے گورنر ہاؤس سندھ کے اندر. گورنر ہاؤس سندھ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, سرکاری ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر تقریب ہوتی ہے, وہاں پہ صدر صاحب خود بھی تشریف رکھتے ہیں, وہاں پر ان کے بیٹے اور جو تنظیم کے جن کے ساتھ یہ ہو رہی ہے سائننگ ہو رہا ہے پائن وہ صدر صاحب کھلوتے ہوئے نے, اور $25 ملین $25 ملین یعنی میرا خیال ہے کہ 700 ارب شاید بنتا ہے. میں آئی ایم ناٹ مجھے یہ حساب نہیں آتا, غلط ہو سکتا ہے, لیکن آپ $25 ملین تو کنفرم ہے نا پا جی, ٹھیک ہے, یہ اس سائٹ کے مطابق. پھر جناب یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے برنگنگ والا, یہ ایک بریلیو ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ یہ منسلک ہے کمپنی, اور یہ اس کے سارے سرمایہ کار اور بورڈ آف گورنرز جو ہیں وہ انڈینز ہیں. پتہ نہیں کی مسئلہ ہوتا ہے جی تحریک انصاف ہے کوئی نہ کوئی کھاتا کدی اسرائیل والے پاسے نکلتا ہے کدی بھارت والے پاسے نکلتا ہے, جڑا پنوئی لال ہے بھائی نے اس پاسے نو جانتے ہیں, چکر پتہ نہیں کیا, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. شاید وہ ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح کہتے ہوں, لگتا تو این جی ہے بھائی ہوں دیگر. تو یہ جناب معاملہ ہے کہ پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف ہے, جو صدر پاکستان ہوتا ہے نا, وہ آرمڈ فورسز کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے آئین کے تحت. وہ کمانڈر ان چیف صاحب جو ہیں وہ سر ایسے تنظیموں سے ان کے بیٹے پیسے لے رہے ہیں جڑے پائن مطلب بندہ کی دسے, ٹھیک ہے, جو میں نے تفصیل بتائی ہے تھوڑی سی, وہ پی ٹی انسائڈر نے دی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے. پھر جناب ایک اور چیز بتائی گئی ہے, اور وہ یہ بتائی گئی ہے کہ عارف علوی صاحب نے نا ایک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا, بلکہ ہے عادل انصاری, اس کو اپنے وہاں پر میڈیا کا بندہ بندے کے طور پر رکھ لیا. صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے, چلو پڑھن پی آر او آپ رکھ لینا, وہ رکھ لیا انہوں نے. اچھا اب وہ جناب صدر کے مطلب صدارتی محل میں بیٹھ کے ریاست مخالف کہتے ہیں جی بیانیاں بناتے رہے ہیں وہ, اور عواب علوی صاحب کچھ ٹویٹس بھی انہوں نے ساتھ ان کے لگائے ہیں, وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں, وہ بھی آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ کس طریقے سے جڑا پی ٹی انسائڈر والا پائے نا بڑا ہی انسائڈر ہے, انہیں چنگی بھلی تحقیق کی تھی یہ سارے کام ہوتے. اچھا پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز جو کہ بڑی خطرناک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں, وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ شیئر کیا, اور سچی بات ہے کہ یہ تو اس پر تو باقاعدہ طور پہ نوٹس ہونا بنتا ہے اس کا, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, بلکہ وہ جو انسائڈر ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ گڑھ بن گیا جناب صدر کا محل ریاست مخالف سرگرمیوں کا, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے حوالے سے بھی ایسے بیانات انہوں نے دیے ہیں اور ٹویٹس کیے ہیں کہ جناب لاگت سمجھ جاوے. پھر وہ کچا چٹا نکال کے لائے ہیں پی ٹی انسائڈر ہی, وہ لے کے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی اور ان کے گھرانے نے اپنے ٹیکس واجبات میں بہت زیادہ بے ضابطگیاں کی ہیں. اچھا یہ جو ٹیکس واجبات ہوتے ہیں نا, یہ پائن ویسے اس میں آپ سے گزارش کروں کہ تسی جیڑا پندو نہ وہی لا لے. یہاں پر ٹیکس واجبات صرف وہی بندہ دیتا ہے جی سنگیت نو رکھ کے لیتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ساڑھے نال دا تنخواہ دار بندہ, اور ہماری تنخواہ بعد میں آتی ہے, ٹیکس پہلے کٹے جاتا پائن, ٹیکس کٹ کے سانو پیسے لب دے, ٹھیک ہے, ہر تنخواہ دار کے ساتھ ایسی ہوتا ہے. تو وہ جڑے امیر کبیر تاجر, یار میں آپ کو ایک ایسا بندہ بتا سکتا ہوں تاجر نام لیے بغیر, اس لیے کہ نام لینے سے ادھر بگڑنا کچھ نہیں, خواہ میں اپنے ذمے ایک نئی لڑائی پالاں گا. سر اس کی نا لاہور کا جو ہے نا ایک سب سے مہنگا ایریا,
اور وہ سب سے مہنگا ایریا ڈیفینس فیز 6 نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وہ بیچارہ کچھ نہیں بیچتا اس ایریے دے کے. گلبرگ کی بات کرو، وہاں پر 8 کنال کی 2 کوٹیاں مین روڈ تھے، نالو نال پائیں. سر وہ ٹیکس دیتا ہے، آپ یقین کرے 24,000 روپیہ. میں حیران رہ گیا ہوتا انکم ٹیکس کی ریٹرن دیکھ کے، کوئی 24,000 روپیہ. سر میں حیران پریشان ہوں کہ یہ کیڑی آمدنی ہے سر یہ لگی ہوئی ہے. لیکن سر ہو رہا ہے، یہاں پہ پاکستان ہے اور FBR کے جو نمائندے ہیں سر، انہوں نے بھی تو گھر چلانے نا. دیکھیں جب تک پاکستان کے اندر یا امریکہ، برطانیہ، بنگلہ دیش، دنیا کا کوئی ملک ہو حضور، جب تک وہاں پر ہیلتھ، ایجوکیشن، سیکیورٹی، یہ 3 چیزیں ریاست فری آف کاسٹ سب کو مہیا نہیں کرے گی، وہاں پہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. کوئی ریاستی اہلکار ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا سر، وہ دے لیے پاسبل ہی نہیں. کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ یہ جو FBR کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے اس کی بڑی چھال ماریں گے تو 80,000 روپے ہوئے گی، 90,000 روپے ہوگی، 1,00,000 روپے ہوگی. 1,00,000 روپے میں لاہور شہر کے اندر کرائے گا گھر، بجلی دا بل، بچیاں دی فیساں، ماں دی بیماری، لو 1,00,000 جو بچاؤ کی بچتا جی. سر مطلب ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی. تو پھر 24,000 ہی بل آئے گا ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋ ਮੈਂ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ مہینے ਦਾ, لیکن وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے 24,000 روپے. اینی ہاؤ اچھا یہ سر انہوں نے جو ٹیکس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ گزارش کروں گی. یہ آپ PT انسائڈر کی کہہ رہے ہیں کہ الوی صاحب نے بڑی عیاشیاں کی ہیں. الفاظ ان کے الوی کی عیاشیاں لکھا ہوا انہوں نے. ویسے ایسے الفاظ اس طرح سے استعمال نہیں کرنے چاہیے, ان کے ساتھ سوء اختلاف کریں, مگر وہ صدر پاکستان تو بہرحال ہیں, ابھی تک تو ہیں نا. 9 مارچ تو نہیں رہنے کے وکری گل ہے, لیکن ابھی تک تو ہیں, تو جب تک ہیں تب تک تو پہن خیال کرنا پڑے گا. اچھا ابھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ FBR ڈیٹا میں ان کی جو دونوں بیٹیوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے سرے سے. عواب الوی صاحب جو ہیں وہ صرف 12 لاکھ روپے کے مالک ہیں, اور 700 کروڑ, سوری وہ میں جو آپ کو 700 ارب کہہ گیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, 700 کروڑ یعنی $25 ملین کو 7 ارب روپیہ بنتا ہے شاید. میں نے پہلے کہہ دیا تو میں فوری طور پہ اس کی اصلاح کر لوں تاکہ گل جڑی نہ خراب نہ ہو جائے. اچھا جی, اب عارف علی صاحب جو ہیں وہ جناب ان کی جو ڈکلیئر اثاثے ہیں 4 کروڑ 36 لاکھ ایک ہیں, مارکیٹ ویلیو وہ کہتے ہیں 14 کروڑ ہے. دونوں میں فرق جو ہے وہ کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے. ڈکلیئر کیا ہوا اثاثہ 4 کروڑ کا اور مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ ہے سر. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد میں اور کلفٹن میں, پھر اسلام آباد میں, پھر کراچی میں, پھر جناب ان کے بعد 2 کروڑ 30 لاکھ کا 40 تولہ سونا بھی ہے. عارف الوی کی بیگم صاحبہ کی جو اثاثے ہیں وہ بھی سارے انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جناب DHA فیز 8 کراچی میں پلاٹ ہے, ایسٹ جمشید ٹاؤن میں پلاٹ ہے. لمبی چوڑی پائے انہوں نے جڑی نا پوری دی پوری ایک وہ تفصیل بنا کے PT انسائڈر نے دی ہے. یہ ساری میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں, اتنی لمبی تفصیل جو ہے وہ بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا, لیکن یہ باتیں درست ہیں, یہ باتیں غلط ہیں, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو جو کہ یہ پاکستان کا ایک اہم ترین عہدیدار ہے عارف الوی, اور صدر پاکستان ہے یار, ریاست کا سربراہ ہے یار, پاک فوج کا جتنی بھی افواج ہیں وہ ساریاں پائیں ان کا کمانڈر ان چیف ہے. اصل میں کمانڈر ان چیف ہی ہیں چلو آئین کے مطابق, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک شخصیت اٹھی ہے اور اس نے یہ الزامات لگا دیے. اب یہ شخصیت کون ہے میں ان کو نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ ایکس جو اب ہے اور پہلے ٹویٹر تھا اور سوشل میڈیا کے دیگر جو ٹولز ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ یہ چل رہا ہے. سر یہ اگر باتیں غلط ہیں تو اے بھائی دا پتہ لاؤ, اور صدر عارف الوی صاحب کو چاہیے ان کا پتہ لگائیں اور ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن اگر یہ باتیں درست ہیں, اور مجھے ڈاؤٹ ہے کچھ چیزوں کا تو مجھے ادروائز ہی پتہ ہے نا, جیسے یہ جو $25 ملین والی ہے برنگنگ سمائلز ٹھیک ہے, وہ معاہدہ ہوا تھا, وہ بالکل یعنی اخباریں چھپی گل ہے یار,
ٹھیک ہے. اچھا وہ $25 ملین ایکچوئل نہیں ہوگا, $2 ملین ہوئے گا, لیکن باہر اتنے $2 بھی آئے نا سرکاری خزانے جو پائے نا پیسہ خرچ کر کے تسی یعنی ساڈے پیسے تے اپنی مچھاں کیویں منائی جا رہے ہو بھاجی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک قابل اعتراض بات اور وہ قابل گرفت بات بھی ہے. اب جب تک تو صدر صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, کوئی کرمنل کوئی جناب سول کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ صدر کو ایک جو ہے وہ امتیاز حاصل ہے. گورنر کو اور صدر کو یہ دو عہدیدار ہوتے ہیں جن کو آئین پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائیں تسی ہر قسم کے احتساب تو بالا تارو. لیکن جیسے ہی یہ عہدہ ختم ہوگا سر, جو کہ 9 یا 10 مارچ کو مک جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ 9 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو 10 کو یہ مک جائے گا اور 10 کو صدر ہوں گے اسد زرداری صاحب, تو اے پائن ہو جائیں گے عام شہری. تو پھر وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر صفائیاں والا سلسلہ نا پائن وہ ادھرلے پاسے کام جا سکتا جی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں جو مارکیٹ ہوئی ہیں یہ ہوا میں مارکیٹ نہیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور وہ پھر جو کچھ نہ کچھ پیچھے ہوگا نا پوائنٹ پہ فرنٹ پہ آ جائے گا جب یہ صدر نہیں رہیں گے, اور اس کے بعد چیزیں خراب ہو جائیں گی. وہ پھر جڑا پھندا انورٹڈ کامرز میں اور جو اڈیالہ جیل دے نویں بیرک دی صفائی صفوئی یا پرانی بیرک دے چو جناب جھاڑو چھڑو پھیریا جا رہا ہے, اے پوائنٹ پھر اے نواں اتھے جڑا نا مہمان اتھے جائے گا. عمران خان کے بیرک سے باہر دور یہ تھوڑا سا بیرک جہاں کی صفائی ہو رہی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل معاملہ. اب ہماری سیاست جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم نہ صدر کو دیکھتے ہیں, نہ پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں, نہ پریزیڈنٹ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھتے ہیں, نہ چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھتے ہیں, نہ جو ہمارا سپائی ماسٹر ہوتا ہے ISA چیف اس کو دیکھتے ہیں. ساڈے لئی کوئی کچھ نہیں. ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کے عہدوں کو وہ غلط کر دیا پکڑ کے, دنیا ہم پر ہنستی. یہ باتیں سچ ہیں جھوٹ ہے, میں اگین کہہ رہا ہوں مجھے علم نہیں ہے ان باتوں کا, میں تو صرف آگے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو کہ مارکیٹ ہوئی ہوئی ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یار اگر یہ درست ہے تو پائن جانے نہ پائے پھاڑ لو, لیکن اگر درست نہیں ہے تو پھر سوچو تو صحیح یار گل کتنے جا کے کھلوتی ہے. اگلی بات یہ سارا گند ڈالا کسی نے ہوا, اس نہج دیگر گلاں آئیاں کیڑے پاسے ہونے. وہ جو قیدی نمبر 420 ہے نا اس نے سر یہ سارا سلسلہ شروع کروایا تھا, اور جو چکر انہوں نے دنیا میں دیتے تھے گھوم کے انہوں آ رہے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے اس گڑھے میں آپ خود بھی گریں گے, کیونکہ جو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے نا وہ تلوار تو سب کی دشمن ہوگی, جنہوں وجے گی انہوں وڈ دے گی پھڑ کے, تلوار کا کام ہی وڈنا ہے. تو یہ تلوار جو اس نے نکالی وہ دوجے نے ہاتھ بھی آ گئی پائے انہوں نے, تے وہ اڑ کے وجے گی. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. افسوسناک صورتحال ہے باہر, لیکن گلاں ہیں جی کوئی نہ کوئی. میرے پاس جو اطلاعات تھیں, جو میں نے معلوم کیا اس چیزوں کے بعد, وہ سارا کچھ اور جو میرا خیال ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنا کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.